اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آل فرینڈ، آج ہم جانیں گے ملکہ بلقیس اور ہدہد کے قصے کے بارے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، تمام انسان، حیوان اور جنات حاضر تھے، لیکن ایک پرندہ ہدہد غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ہدہد کے غائب ہونے کا پتہ چلا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی ٹھوس وجہ نہ بتائی تو میں اس کو کڑی سزا دوں گا۔ اتنے میں ہدہد حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم اتنی دیر سے کہاں تھے؟ تو ہدہد نے بتایا، اللہ کے پیارے نبی، میں نے ایک ایسا ملک دیکھا ہے جس پر ایک عورت حکومت کرتی ہے، وہاں کے لوگ سورج اور آگ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا بہت وفادار ساتھی تھا۔ ہدہد نے آپ علیہ السلام کو بتایا کہ وہ عورت بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے اور اس کے پاس وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو ایک بادشاہ کے پاس ہوتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ملکہ کو ایک خط ارسال فرمایا جو یہ پرندہ ہدہد لے کر گیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے پاس یہ خط ڈال کر ان سے الگ ہو جانا اور دیکھنا کہ وہ اس خط کا کیا جواب دیتے ہیں۔ اس لیے ہدہد وہ یہ خط لے کر گیا اور اس نے ملکہ کی گود میں خط ڈالا اور وہاں سے اڑ گیا۔ ملکہ نے درباریوں کو حاضر کیا۔ ملکہ نے خط کو پڑھا اور درباریوں سے کہا کہ اے سردارو، میری طرف عزت والا خط ڈالا گیا ہے جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ اس نے خط کو اللہ کے نام سے شروع کیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے دربار میں حاضر ہو جاؤں۔ ملکہ نے اپنے سرداروں سے پوچھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہیں؟ تو سرداروں نے بتایا کہ یہ بہت طاقتور بادشاہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بھی ہیں اور لوگوں کو دین حق کی طرف بلاتے ہیں۔ ملکہ نے درباریوں سے مشورہ کیا کہ اس خط کا کیا جواب دینا چاہیے۔ درباریوں نے ملکہ کو مشورہ دیا کہ ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ ہمارے پاس جنگ کا سارا سامان موجود ہے۔ اگر وہ ہمارے ملک پر حملہ کریں گے تو ہم ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو جو صحیح لگتا ہے آپ وہ فیصلہ کر لیں۔ چنانچہ ملکہ نے اپنے درباریوں کے ہاتھ آپ کو قیمتی تحفے بھیجے۔ قیمتی تحفے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ معلوم ہو سکے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا صرف بادشاہ ہی ہیں۔ جب سردار تحفے لے کر دربار میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے تحفے لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا، تم لوگ مجھے یہ تحفے دے کر بہلانے آئے ہو تو ان کو واپس لے جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی نعمتوں اور مال و دولت سے نواز رکھا ہے۔ میرا مقصد دنیا کے مال و دولت کو اکٹھا کرنا نہیں بلکہ اللہ کے دین کو بلند کرنا ہے۔ میں تم سب کو دین حق کی دعوت دیتا ہوں۔ چنانچہ درباری اپنے ملک کو واپس چلے گئے اور جا کر آپ علیہ السلام کی شان و شوکت کے بارے میں ملکہ کو بتایا۔ ملکہ بلقیس اس بات سے بہت متاثر ہوئیں اور انہوں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور آپ علیہ السلام کے ملک کی طرف روانہ ہو گئیں۔ آپ علیہ السلام کو جب ملکہ کے آنے کی خبر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے درباریوں سے فرمایا
کون ہے جو ملکہ کا تخت اٹھا لائے؟ تو ایک جن حاضر ہوا اور کہا کہ میں دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے تخت لے آؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے لشکر یہاں پہنچنے سے پہلے وہ تخت یہاں چاہیے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کے ایک بہت نیک جن حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت لے آؤں گا۔ جب تک دربار میں حاضر کیا گیا تو آپ نے حکم دیا کہ اس کی تھوڑی سی شکل اور رنگت تبدیل کر دی جائے، جس کا مقصد ملکہ کی سمجھداری کا پتہ لگانا تھا۔ جب ملکہ تشریف لائیں اور ان کے سامنے ان کا تخت پیش کیا تو وہ مسکرائیں اور اپنے تخت کو پہچان گئیں، اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک پیغمبر ہیں۔ انہوں نے فوراً وہاں اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گئی۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ ان کے والدین جنات میں سے تھے اور وہ جنات کی اولاد میں سے تھیں۔ اگر آپ کو آج کا قصہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر لیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب